औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस महाना प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। तो तिलावत की सआदत हासिल करने के लिए मैं दावत देता हूँ हाफ़िज़ सैयद रुखाब बुहारी हाफ़िज़हुल्लाह को कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमें अल्लाह का कलाम सुनाएँ। हाफ़िज़ सैयद रुखाब बुहारी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यना الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये थे हाफ़िज़ सैयद रुखाब बुखारी हाफ़िज़हुल्लाह। अब आपके सामने हमारे उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख हाफ़िज़ सैयद हबीबुल्लाह बुखारी हाफ़िज़हुल्लाह ताला इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के मौज़ू पर दर्स कुरान व हदीस इरशाद फरमाएँगे। तो तशरीफ़ लाते हैं हाफ़िज़ सैयद हबीबुल्लाह बुखारी हाफ़िज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ آج جس مقدس اور بابرکت عنوان پر گفتگو سنانے اور سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، یہ حقیقت بات ہے کہ وہ مقدس عنوان انتہائی بابرکت بھی ہے، باثمر بھی ہے، فوائد کا مجموعہ بھی ہے، اور ایک بندہ مسلمان کی کامیابی اور کامرانی کا ضامن بھی ہے۔ بلکہ اپنے الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہے تو آپ کے لیے وہ بابرکت عمل انتہائی مفید ہے۔ یعنی اگر تاجر ہیں تو آپ کے لیے ایک ایسی نفع مند تجارت ہے جس میں خسارے اور نقصان کا کوئی ڈر اور خوف نہیں، بلکہ آج کے ماحول سے متاثر ہو کر کچھ لوگ سود کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور سود کو بڑا فائدہ مند اور سود مند ہی سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے ایسا سود ہے کہ جو شرعی طور پر جائز اور حلال ہی نہیں بلکہ اس کا سود، اس کا ربا، اس کا نفع وہ 700% تک بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مریض ہے تو کائنات کے سب سے بڑے طبیب کا نسخہ شفا ہے، اور اگر کسی پر اس کا خالق اور مالک ناراض ہے تو اس کی نار غضب کو بجھانے کے لیے وہ پانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ حشر کے بارے میں فکر مند ہیں اور اس کی چلچلاتی دھوپ اور گرمی سے پریشان ہیں
تو یقیناً عرش عظیم کا ٹھنڈا ٹھنڈا سایہ اور اس عمل بابرکت کا سایہ آپ کو نصیب ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو دوسرے الفاظ سے یوں سمجھیں کہ وہ ایسا بابرکت عمل ہے کہ جو مسلمان کے اسلام کا حسن اور عمدگی ہے اور ایک مومن کے کامل ایمان کی علامت اور دلیل ہے، اور اگر وہ عمل بابرکت کرتا ہے اور محبت اور چاہت اس کی کمزوری ہے، لوگوں میں وہ ہر دل عزیز بننا چاہتا ہے، تو یقیناً لوگوں میں محبوب بننے کا ذریعہ بھی ہے، بلکہ محبوب خدا بننے کا ذریعہ ہے۔ وہ ایسا ہی بابرکت عمل ہے کہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دینے والا، اور بلکہ انسان کو حقیقی کامیابی سے ہمکنار کرتے ہوئے اللہ کی جنت کا مالک اور وارث بنا دینے والا، اور اس کائنات کا سب سے بڑا کامیاب انسان، سب سے بڑا انسان جو میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کائنات میں سب سے زیادہ وہ عمل کرنے والے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر انفاق فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے، سب سے بڑے سخی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بھائیوں کیوں نہ ہوتے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اس انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والوں اپنی کمائی میں سے، اپنے رزق حلال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، بلکہ پاکیزہ مال خرچ کیا کرو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اس انفاق فی سبیل اللہ کا حکم بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ یہی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ ارشاد فرمائے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے اللہ کے بندو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث قدسی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے انسان، انک ان تبذل الفضل خیر لک، بے شک جو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خیر لک، تمہارے لیے وہ بہتر ہے۔ فرمایا وَأَن تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، اور جو تو اپنے پاس حفاظت کرتا رہتا ہے، اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، وہ تیرے لیے شر اور برائی کا ذریعہ ہے۔ بھائیوں کس طرح یہ ہمارے لیے بہتر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اگر ہم انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے تو کیسے ہمارے لیے ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ؟ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی اگر تو خرچ کرتے ہو
تو تباہی اور بربادی سے بچ جاتے ہو۔ اگر اپنے ان ہاتھوں سے خرچ نہیں کرتے ہو بلکہ یہ محفوظ کرنے کا ذریعہ ان ہاتھوں کو بنا لیتے ہو تو پھر تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ جیسے میں یہ حدیث قدسی میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر صبح انسان جب صبح کرتا ہے، شاید ہم میں سے کسی کو اس کا شعور بھی نہ ہو، لیکن میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، اس صبح میں اللہ کے آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس دنیا میں اتر کر اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو بندہ تیرے رستے میں خرچ کرتا ہے اس کو تو اور زیادہ عطا فرما۔ یہ فرشتہ دعا کرتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتے ہیں اللہم آتی ممسکا تلفا، یا اللہ جو تیرے رستے میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ دو ملائکہ اتر کر دعا کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں اگر انسان معصوم ہو، نیک انسان ہو تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ تو یہ ملائکہ ہیں جو معصوم ہیں، جن سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، جن کی صفت قرآن نے یہ بیان فرمائی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں اور کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ معصوم ملائکہ یہ اللہ کے دربار میں یہ عرض کرتے ہیں، روزانہ دعا کرتے ہیں کہ جس نے بھی آج اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، یا اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما اور اس کو نعم البدل عطا فرما۔ اور پھر اللہ رب العالمین اپنے ان ملائکہ کی دعا اس انداز سے قبول کرتے ہوئے ہمیں بشارت دیتا ہے وَمَا أَنفَقْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، فرمایا جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کو تمہارے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے اس دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے حوالے سے بتلایا کہ دنیا میں ہم کیسے عطا کرتے ہیں، مثال دے کر سمجھایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو میرے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک زمیندار اپنی زمین میں گندم کا ایک دانہ پھینکتا ہے، اس ایک دانے سے ایک پودا نکلتا ہے اور اس پودے پر 7 بالیاں لگتی ہیں۔ فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے میں ہر بالی میں اللہ رب العالمین 100 دانہ پیدا فرماتا ہے۔ یعنی جو انسان اپنی ذات کے لیے اپنے رزق حلال کے لیے محنت کرتے ہوئے اللہ کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے وہ محنت کرتا ہے اور ایک گندم کا بیج وہ اپنی زمین میں ڈالتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی محنت کو بھی ضائع نہیں کرتے بلکہ کئی 100 گنا بنا کر اس کو واپس کرتے ہیں۔ اور جو انسان اپنے خالق اور مالک کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے
تو اللہ رب العالمین کیا اس کو واپس نہیں کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَنفَقْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ رب العالمین تمہارے لیے اس کو ذخیرہ بنا لیتا ہے، ذخیرہ کر دیتا ہے، اس دنیا میں بھی واپس کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں یہ 700 گنا بنا کر واپس کیا، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، 700 گنا اس کے لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا اور میں نے اس کو پورا کرنا ہے، اور جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دل سے خوش ہوتے ہوئے، خوشی محسوس کرتے ہوئے یہ کام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو بشارت سناتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یضاعف لمن یشاء، ہم تو اس کے لیے کئی گنا زیادہ بڑھا کر واپس کرتے ہیں۔ یہ 700 گنا کی حد نہیں ہے، یہ حد صرف اس کے لیے جو اپنا فرض سمجھتے ہوئے اس کو ادا کرتا ہے، لیکن جو خوشی اور اپنی رضا کے ساتھ خوشی محسوس کرتے ہوئے اپنی سعادت سمجھتے ہوئے یہ کام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا اجر، اس کی خوشی اور اس کی رضا، اس کے اخلاص کو دے کر اس کو واپس کرتا ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، اور آخرت میں کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ یقبل الصدقہ ویاخذها بیمینہ، اللہ اکبر، فرمایا اللہ رب العالمین تمہارے صدقات کو قبول کرتا ہے، ویاخذ بیمینہ، اور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ قبول کرتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ فرمایا فَيُرَبِّيهَا لِأَحَدِكُمْ، اور وہ اللہ رب العالمین پھر اس تمہارے صدقے کی پرورش کرتا ہے، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ، فرمایا جس طرح کوئی ذمہ دار اپنے جانور کے بچے کی پرورش کرتا ہے، جیسے گائے کے بچڑے کی وہ پرورش کرتے کرتے اس کو بیل بناتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا رب جو ہے تمہارے اس صدقے کو دائیں ہاتھ کے ساتھ قبول کرنے کے بعد جنت کے اندر اس کی پرورش کرتا ہے۔ اور پھر کیا؟ میرے آقا علیہ السلام کی یہ روایت کے الفاظ فرمائے حتی ان اللقمۃ الصغیر، فرمائے مثل احد، فرمائے حتیٰ کہ ایک وہ چھوٹا سا لقمہ اللہ رب العالمین اس کی پرورش کرتے 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 احد پہاڑ جتنا بنا دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ اپنے اس بندے کے میزان اعمال میں، اچھے اعمال میں اس احد پہاڑ کا اضافہ فرمائیں گے جو اس نے ایک لقمہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ بلکہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث، آپ نے اپنے ایک صحابی کو کہا تھا اتقوا النار، یا آگ سے بچنا چاہتے ہو، جہنم سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، جہنم سے آزادی اور خلاصی چاہتے ہو، تو فرمایا تھا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا آگ سے بچو چاہے تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہ کرنا پڑے۔ یعنی یہ حدیث کے الفاظ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک کھجور اللہ کے راستے میں کسی محتاج کو کھلا دی، اللہ رب العالمین اسی ایک کھجور کے بدلے میں ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا۔ بھائیو، 1 کلو کھجوروں میں کتنی کھجوریں آ جاتی ہیں؟ اگر ہم 1 کلو کھجور لے کر غرباء مساکین میں تقسیم کر دیتے ہیں، صرف اس نیت پر، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ یا اللہ ہم نے ان محتاجوں کو صرف تیری رضا کے لیے کھلایا ہے، اور کل قیامت کے دن اس حدیث کا مصداق ہمیں بنا دینا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر
انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک اونٹنی مال سے لدی ہوئی مختومہ، یعنی اس کی لگام بھی اس کو نکیل بھی ڈالی ہوئی تھی. کہا اللہ کے رسول یہ نکیل سمیت اونٹنی جو ہے میں اللہ کے لیے وقف کرتے ہوئے آپ کو پیش کرتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے اس کو بیان کیا، اس کو بشارت سنائی. فرمایا لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 700 نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْتُومَةٍ. فرمایا کل اللہ رب العالمین 700 اونٹنیاں نکیل ڈالی ہوئی تمہیں پیش فرمائے گا ایک اونٹنی کے بدلے میں. بھائیوں، یہ کسی عالم کے فتوے یا اقوال نہیں سنا رہا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے، خوبی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو دن رات خرچ کرتے ہیں. اب تو ہم مہینے گزر جاتے ہیں، ہماری جیب سے کبھی ایک دینار خرچ نہیں ہوتا، سال گزر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صاحب مال اور صاحب نصاب بنایا. یعنی زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں یہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے، تو ہم زکوٰۃ میں بھی ہیلے بہانے تراشتے ہیں. کوئی ساتھی ادھر سے آتا ہے، میری یہ مجبوری ہو گئی، میرا یہ نقصان کاروبار میں ہو گیا، میں قرض دار ہوں، میرے اوپر قرضہ ہے، مجھے چھوٹ ہے یا نہیں ہے، بہانے تراشتے ہیں. اللہ سے شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو صاحب نصاب بنایا، اور میرے آقا علیہ السلام کی وہ حدیث کا مصداق بنایا اور بشارت سنائی تھی. آپ نے فرمایا تھا اوپر والا ہاتھ نیچلے والے ہاتھ سے افضل ہے. خیر ید العلیٰ من الید السفلی. آپ نے فرمایا تھا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچلے والے ہاتھ سے بہتر. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کے قابل بنایا، تو ہمیں خوشی محسوس کرتے ہوئے خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں بہانے تراشنے چاہیے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. اس کے یعنی جو دن اور رات میں خرچ کرتے ہیں، ان کے حوالے سے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس طرح خفیہ خرچ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، تو اللہ رب العالمین اس انسان کو وہ مقام عطا فرمائے گا کہ ان 7 خوش نصیبوں سے بنا دے گا جن کو کل قیامت کے دن عرش عظیم کا سایہ نصیب ہوگا. اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ جب تک لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب نہیں کرے گا، اس وقت تک اس بندے کو جس نے دنیا میں سخاوت کی تھی، صدقات و خیرات کرتا رہتا تھا، اللہ رب العالمین اس کے صدقے کا سایہ اس کو نصیب فرمائے گا. یہ اپنے صدقے کے سائے تلے کھڑا رہے گا. اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے اس انفاق فی سبیل اللہ کا فائدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ. مریض ہو، گھر والے مریض، کوئی عزیز پریشان، مرض کی وجہ سے دنیا جہان کے علاج کروا چکا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیے علاج ناممکن ہو گیا، آؤ کائنات کے سب سے بڑے طبیب کے نسخہ شفا پر بھی عمل کر کے دیکھ لو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کیجئے، اس کے نام سے صدقہ و خیرات کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کے اس مریض کو صحت عطا فرما دے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اصول اور نسخہ ہے. میں ایک دن یہاں کویت قرآن چینل جو ہے ریڈیو کا، اس کو سن رہا تھا. اس میں ایک شیخ بیان کر رہے تھے کہ ہمارے والد محترم کے حوالے سے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، چند دنوں کے مہمان ہیں، ہم گھر لے آئے،
یہ حدیث میری نظر سے گزری، میں نے فوراً اپنے والد کی شفا کے لیے اس نیت سے صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیا۔ چند کام انہوں نے کیے، وہ کام بھی انہوں نے بتلائے تھے کہ میں نے کہیں مسجد بنوا دی، کہیں ٹھنڈے پانی کا انتظام کروا دیا، چند یتیموں کی کفالت لے لی۔ یہ چند کام جو ہیں قرآن مجید لے کر میں نے تقسیم کیے، یہ کام کیے، اور میرے والد دن بدن صحت یاب ہونے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد ہم ہاسپٹل لے کر گئے اور ڈاکٹروں سے چیک اپ کروایا تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ ان کا علاج کس نے کیا، کیسے کیا؟ یہ تو بالکل صحت یاب ہو چکے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس طرح پوری ہو رہی ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں وہ دنیا کے اندر تغیر و تبدل ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے فرامین کی ایک زیر اور زبر بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارا ایمان ایسا ہے تو ہم اپنے مریضوں کا علاج ایسے کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا یہ تقسیم کرنا، یہ خرچ کرنا تمہارے لیے فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے ایک اس بندے کا ذکر فرمایا اپنے صحابہ کے سامنے۔ ایک بندے نے یہ تحیہ کیا کہ عرش عظیم کا سایہ حاصل کرنے کے لیے میں اللہ کے راستے میں خفیہ انداز میں صدقہ کروں گا۔ رات کے اندھیرے میں نکلا کچھ رقم لے کر، راستے میں ایک آدمی آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں تھما دیا، پوچھا بھی نہیں تو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اور اس ٹائم تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو کہاں کے رہنے والا؟ کدھر سے آ رہا ہے؟ کدھر کو جا رہا ہے؟ نہیں، فرمایا کہ صرف خفیہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا، فرمایا کہ وہ خفیہ انداز سے صدقہ کرنا چاہتا تھا، اس نے یہ کام کیا۔ صبح ہوئی تو صبح یہ بات مشہور ہو گئی کہ رات کو ایک آدمی آیا، فوضع صدقتہ فی ید سارق، کہا کہ اس نے ایک چور چوری کرنے کے لیے نکلا تھا، اس کے ہاتھ میں خود ہی اپنی رقم تھما دی، چور کے ہاتھ میں صدقہ۔ وہ کہتا ہے یا اللہ تو پاک ہے، پاکیزہ ہے، میں تو تیری رضا کے لیے صدقہ دینے کے لیے نکلا تھا، لیکن یہ کیا ہوا؟ ایک چور کے ہاتھ میں، تیرے باغی اور نافرمان کے ہاتھ میں یہ صدقہ چلا گیا۔ کوئی بات نہیں، آج پھر میں صدقہ کروں گا۔ رات کو پھر نکلتا ہے، اندھیرے میں ایک خاتون آتی ہوئی نظر آئی، اس نے اس کے ہاتھ میں وہ پیسے تھمائے اور چلا گیا۔ صبح ہوئی تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ رات ایک آدمی نکلا اور اس نے اتنی خطیر رقم جو تھی وہ ایک باغیہ اور طوائفہ کے ہاتھ میں تھما دی اور چلا گیا۔ اس نے کہا یا اللہ تو پاک ہے، یہ تیری ہی قدرت کہ میں تو تیری رضا کے لیے نکلا اور یہ صدقہ ایک باغیہ کے ہاتھ میں چلا گیا، آج پھر میں صدقہ کرنے کے لیے نکلوں گا۔ تیسری رات ہوئی، وہ پھر اپنی رقم لے کر نکلا۔ رات کے اندھیرے میں ایک آدمی نظر آیا، اس کے ہاتھ میں تھما کر چلا گیا۔ صبح ہوئی، لوگوں میں شور پڑ گیا، ایک آدمی اپنا صدقہ لے کر نکلا تھا، فوضع صدقتہ فی ید غنی، کہا کہ اس نے ایک مالدار کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کہا اللہ یہ تو ہی جانتا ہے، میں تو تیری رضا کے لیے 3 دن نکلا، لیکن یہ صدقہ کبھی چور کے ہاتھ میں جا رہا ہے، کبھی ایک بدکارہ اور فاحشہ عورت کے ہاتھ میں جا رہا ہے، اور کبھی یہ ایک غنی جس کو ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے الفاظ، یہ متفقن علیہ روایت، فرمایا فَأُوتِيَ، آنے والا آیا، فقیل لہ، اس نے اس کو کہا اللہ کے بندے تو نے چور کو صدقہ دیا، اللہ تعالیٰ نے تیرے مال کی برکت سے اس کو چوری سے منع کر دیا۔ اس نے کہا جب میرا رب مجھے بغیر چوری کے کھلا پلا سکتا ہے
تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے ایسے کام کرنے کی۔ اسی طرح وہ باغیہ، وہ گناہ اور بدکاری کے ارتکاب سے رک گئی، اور یہ غنی، یہ بخیل اور کنجوس تھا، تیرے صدقے کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس کو بھی سخی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں، یہ ہے وہ کام جس کو ہم کریں کہ اس دنیا میں بھی ہماری کامیابی اور کامرانی کا ضامن، اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ۔ اور اگر نہیں کرتے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، پہلی بات تو یہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ نے عطا کیا، یہ اللہ کی میراث، اللہ ہی حقیقی مالک ہے، وہ دے کر آزما رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اگر خرچ کرتے ہو، میرا اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے میں تمہارا مقروض ہو جاتا ہوں، اور وہ قرضہ کئی سو گنا بنا کر میں واپس لٹاتا ہوں۔ اور اگر نہیں کرتے ہو تو پھر اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید میں بیان کیا ہے، کوئی حقدار اپنا حق نہیں چھوڑتا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں بھی اپنا حق پھر ایسے لیتا ہوں ان ظالموں سے جن کو میں عطا کرتا ہوں، اور پھر میں ان کو کہتا ہوں مجھے قرض دو، اور وہ نہیں دیتے، تو پھر 29ویں پارے کی 2 نمبر سورہ قلم، اس کی تلاوت کر کے دیکھو، اللہ رب العالمین نے اس میں ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہ ہم نے ان باغ والوں کو آزمایا، ہم نے ان باغ والوں کو آزمایا، کیا کیا؟ ان کا باپ تھا اور وہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والا، اپنے باغ کے ثمر اور پھل کے 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اس باغ پر لگانے کے لیے، اور تیسرا حصہ اللہ کے لیے غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیتا تھا۔ جب یہ فوت ہو گیا، ناخلف اولاد، نافرمان اولاد آئی، اور انہوں نے دنوں میں امیر ہونے کا خواب دیکھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں دنوں میں امیر ہو جائیں گے، یہ پیسے روک لیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں، یہ شیطانی وسوسے پر عمل کرتے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کرو، میں تمہیں واپس لٹاؤں گا۔ ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، لیکن شیطان کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں یہ کہتا ہے او فقیر ہو جاؤ گے، تمہیں ضرورت پڑے گی تو کہاں سے لوگے؟ یہ 10 دینار اگر اللہ کے راستے میں تو نے خرچ کر دیے تو یہ 10 دینار تو تمہارے سینکڑوں دینار کی طرح کے ہیں، وہاں پر خرچ کرنے کے یہ وسوسات آتے ہیں۔ یہ 10 دن کا میرا کھانا، یہ میرے کرائے میں سے اگر میرا 20 30 40 دینار کرایہ ہے روم کا، تو اس میں سے 10 دینار کم ہو جائیں گے۔ اس طرح کے وسوسے یہ شیطان کرتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور جب دوسرے کام آؤں پھر خرچ کرنے کا تمہیں بتلاتا ہے کہ یہ تو بالکل سستی سی چیز ہے۔ آپ دیکھیں مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے، یہ آج کل یہ موبائل فون مصیبت بنے ہوئے، یہ ٹی وی، آجی نئے سے نیا ٹی وی نکل آتا ہے، اور پھر وہ کیا دیتے ہیں، 500 کا ٹی وی تھا اب 300 میں لگا ہوا ہے، سیل میں لگا ہوا ہے، تو کہتے ہیں بڑا سستا ہو گیا، 300 بڑا سستا ہو گیا ہے۔ آئی فون 250 کا تھا اب 200 کا ہو گیا، 50 دینار کم ہو گیا، بڑا سستا ہو گیا، 200 دینار۔ لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری ہے تو پھر 10 دینار بھی بڑے لگتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، 10 دینار یہ کم از کم 5 ہونے چاہیے تھے، 5 کہیں تو پھر یہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے، 5 دینار میں تو 2 دن کا کھانا چل جاتا ہے۔ بھائیو، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ آپ کے اندر نفس امارہ جو ہے اس کے اندر ان مجری کا مجرى الدم، یہ آپ کا قرین جو ہے یہ آپ کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی، فحاشی، فضول خرچی میں خرچ کرنے کے لیے آپ کو بتلاتا ہے یہ بڑا سستا ہے، یہ ایسے،
یہ آپ کے لیے بڑا مفید ہوگا۔ بہرحال اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر شیطان کے وعدوں میں آتے ہو اور خرچ نہیں کرتے، دنوں میں امیر ہونے کا سوچ کر اپنی تجوری کے دروازے بند کر دیتے ہو، تالے لگا لیتے ہو، اپنی جیبوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہو، اور جو بھی بائیں سائڈ پر اکثر لگائی جاتی، دل کے قریب رہے یہ پیسے۔ بہرحال کہا ایسے کرتے ہو تو پھر باغ والوں کا واقعہ وہ تم پڑھ لو۔ دنیا میں کوئی حقدار اپنا حق نہیں چھوڑتا تو اللہ رب العالمین پھر اپنا حق سود سمیت واپس لیتا ہے۔ کیسے لیتا ہے؟ فرمایا سنو، پھر باغ والوں نے یہ سوچا کہ ہمارا باپ تو ایسے ہی تھا، ہم ایسے نہیں کریں گے، بلکہ سارے کا سارا جو باغ کا پھل ہے اس کو ہم گھر لائیں گے اور منڈی لے جا کر فروخت کر کے پیسے کمائیں گے۔ کہا ایسے ہی کیا، رات کو پلاننگ کر کے سو گئے اور صبح اٹھے۔ میں حیران ہوتا ہوں، دیکھیں اللہ کے باغی، بغاوت کرنے والے، سرکشی کرنے والے، وہ پھر صبح اٹھتے بھی کب ہیں؟ منہ اندھیرے۔ اگر کوئی میچ لگنا ہو نا تو پھر رات کو چاہے 12 بجے سوئیں نا، فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، ہاں جی کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، فجر سے پہلے میچ شروع ہوتا ہے، بچے بھی کہہ کر سوتے ہیں اٹھانا بابا، صبح ہم نے میچ دیکھنا ہے، ہاں جی، اور خود بھی انسان تیار رہتا ہے، صبح میچ دیکھنا ہے، الارم وغیرہ یہ سب کچھ گھر والوں کو کہتے ہیں جگانا مجھے لازمی، اگر نہ سویا تو پانی گرا دینا میرے منہ پر۔ لیکن کیا نماز کے لیے بھی کبھی کہا؟ بچوں کو اٹھاتے ہو، اٹھ جاؤ، اتنا میچ گزر گیا، اٹھ جاؤ دیکھ لو، پھر تم کہو گے کبھی نماز کے لیے بھی بچے کو اٹھایا؟ بھائیو، یہ ہمیں اپنے کردار پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ باغ والے یہ بھی پتہ نہیں پہلے اٹھے یا نہیں اٹھے، آج تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں اور آستگی کے ساتھ کہ کہیں کوئی غریب اور مسکین نہ سن لے کہ یہ پھل اتارنے جا رہے ہیں، یہ فصل حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ سن کر ہمارے پیچھے نہ آ جائیں، آہستہ آہستہ باتیں کریں، بلکہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں آہستہ بولو۔ خیر، یہ وہاں پر پہنچے ہیں اپنے باغ میں، تو کیا ہوا؟ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین۔ فرمایا جب صبح یہ وہاں پر پہنچے، کیا دیکھا؟ باغ کا پھل ہی غائب نہیں، بلکہ وہ باغ پورے کا پورا درختوں سمیت غائب ہے، کچھ بھی نہیں۔ فاصبحت کالصریم، چٹیل میدان ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہو ہم رستہ بھول ہے، رات کے اندھیرے کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے باغ میں نہیں آئے، کہیں اور آ گئے ہیں۔ یہ دل کو تسلی دینے والی بات ہوتی ہے، ہاں جی، کہ نہیں ایسا نہیں ہوا بلکہ ایسا ہوا ہوگا۔ لیکن جب حقیقت کھلتی ہے، کیا دیکھا؟ یہ فلاں چودھری صاحب کا باغ، یہ فلاں ہمسائے کا باغ، یہ تو موجود ہے، اور یہیں پر ہمارا باغ تھا۔ اب پھر ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ۔ جب حقیقت کھل گئی پھر ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں، چور پکڑا جائے نا، 4-5 گروپ ہو تو پھر ایک دوسرے کو کہتے تو نے ہی کہا تھا یہ کام کرنے کے لیے، یہ غلط کام تو نے ہی کہا تھا، تو نے یہ کہا تھا ایسے کر لیا جائے، اور اب نقصان ہو گیا تو ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں۔ اور پھر ان میں سے ہی کسی نے کہا او بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ ہم نے غلطی کی، اللہ کی پکڑ آ گئی، میں تمہیں کہتا تھا ایسے نہ کرو۔ قال اوسطہم، ان میں سے درمیانے نے کہا، جو میانہ روی اختیار کیے ہوئے تھا، باپ کے طرز عمل کو نہ چھوڑو، اس کے طرز عمل کے ثمرات اور فوائد تم دیکھ چکے ہو، اس کو ترک کرو گے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، نہیں مانے ہو اب دیکھ لو۔ اور اللہ رب العالمین آگے چل کر فرماتا ہے کہ ان باغ والوں نے جو کچھ کیا ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا، اور کہا قرآن کے قاریوں، پڑھنے والوں، سمجھ جاؤ، دنیا میں ہم اس طرح دیتے ہیں، کذالک العذاب، اسی طرح ہماری پکڑ آتی ہے، ایک وقت تک ہم رسی ڈھیلی چھوڑتے ہیں، پھر جب وقت مقرر آ جاتا ہے، حجت
وہ مکمل ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو فقیر بنا دیتے ہیں، اس کی آئندہ آنے والی نسلیں وہ فقیر بن جاتی ہیں۔ فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ کیا ہے وہ عذاب؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی حاجباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا پھر یہ تمہارا خزانہ، یہ تمہارے روپے پیسے جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے اور پھر تمہارے پلستر کر دیے جائیں گے، چہرے کو، پیشانیوں کو، تمہارے پہلوؤں کو، تمہاری پشتوں کو ان روپے پیسوں سے داغا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ایسے بد نصیبوں سے نہ بنائے۔ یہ اللہ رب العالمین آخرت میں ان لوگوں کے لیے ایسے عذاب تیار کیا ہوا، بلکہ اس سے بھی پہلے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے اللہ رب العالمین کیا کرے گا ان کے ساتھ؟ فرمایا ان کے خزانے کو ایک بڑے سانپ کی شکل عطا کرے گا، اور وہ سانپ ان کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا اور وہ انہیں ڈسے گا اور ساتھ سے اپنی زبان کے ساتھ یہ بھی کہے گا انا کنزک و انا مالک، میں تیرا وہ خزانہ، میں تیرے وہ درم و دینار جن کو تو سنبھال کر رکھا کرتا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا، اب میرا مزہ چکھو۔ وہ اس کو ڈستا رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے بد نصیبوں سے نہ بنائے۔ آخری بات کہ یہ تو اس کے فضائل، فوائد، ثمرات اور کب حاصل ہوتے ہیں؟ پہلی بات جب ہم اپنے بہترین مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ردی مال ہو، ہماری ضرورت کا نہیں رہا۔ یہاں جمعیات میں آپ نے دیکھا ہوگا بروشر اور کارڈ چھپوائے ہوتے ہیں کہ اپنے گھر کا سامان جو ردی ہو چکا ہو وہ پھینکے نہیں، بلکہ ہمیں فون کریں، ہم لے جائیں گے۔ اور اکثر لوگ اپنے گھر کی صفائی کروانا چاہیں نا، نیت یہ نہیں ہے صدقہ و خیرات کی، صفائی کروانا چاہیں تو وہ ان بیچاروں کو بلا لیتے ہیں کہ آجا جی ہمارے پاس کچھ سامان ہے وہ لے جائیں، تاکہ ایک تو شاید ثواب بھی ہو جائے، ہمیں یقین بھی نہیں ہے نا ثواب ہوگا، حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ثواب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جو بندہ اپنے پرانے کپڑے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے اور نئے کپڑے پہنتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس پرانے کپڑے کو دیے ہوئے کو بھی اس کے لیے صدقہ بنا دیتا ہے۔ کتنا دین اسلام نے ہمارے لیے رستے کھولے ہوئے نیکیاں حسنات کٹھی کرنے کی، بہرحال اس کا ثواب بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اصل نیکی اللہ کے نزدیک بڑی نیکی کیا ہے؟ قرآن مجید میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم بڑی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، حقیقی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنے محبوب مال کو خرچ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے بے شمار واقعات ہیں کہ جنہوں نے یہ آیت سنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سودے کر لیے، اللہ کے رسول فلاں باغ مجھے بڑا محبوب ہے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک ابو دحداء رضی اللہ تعالی عنہ قربان ہو جائیں، ایک صحابی کو آپ نے کہا تھا، وہ منافق تھا، ایک یتیم کے ساتھ مسئلہ تھا اس کا، کہا یہ درخت جو ہے یہ تم اس کو دے دو، یہ یتیم دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کا ہے۔ کہ اللہ کے رسول ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا اگر تم اس کو یہ یتیم کو درخت دے دیتے ہو، میں تمہیں زبان نبوت سے یہ بشارت دیتا ہوں اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہیں جنت میں ایسا درخت عطا فرمائے گا، اس سے کئی گنا زیادہ اچھا۔ کہ اللہ کے رسول مجھے دنیا کا مال چاہیے، میں یہ درخت نہیں چھوڑوں گا۔ ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول یہ بشارت صرف اس کے لیے یا کسی اور کے لیے؟ کہا جو بھی اس درخت کو اس سے خرید کر اس یتیم کو دے دے میں اس کے لیے بھی یہ بشارت سناتا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول میں اس کے ساتھ طے کرتا ہوں۔ کہا بھائی تو ایک درخت اس کو عطا کر دے، میرا فلاں باغ جو ہے وہ میں تجھے پورے کا پورا دے دیتا ہوں۔ وہ اس پر راضی ہو گیا۔ آپ آئے دوڑے ہوئے، اس باغ میں رہائش بھی تھی اور اپنی بیوی کو باہر کھڑے ہو کر آواز دی قربان ہو جائیں۔ ایسے وہ لوگ تھے
باہر کھڑے ہو کر آواز دی، کہا ام دہدا باہر آ جاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ باغ میں نے فروخت کر دیا ہے، بیچ دیا، اس لیے باہر آ جاؤ۔ اس نے پوچھا کہ کس کو بیچ دیا؟ کہا فائدے کا سودا کیا ہے، نقصان کا سودا نہیں کیا، باہر آ جاؤ۔ اس عورت نے اپنے بچوں کو پکڑا اور باہر لے آئی۔ بچے باغ میں کھیل رہے تھے، گری ہوئی کھجوریں انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈالی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، روایت کے الفاظ ہیں ماں باپ نے ان کی جیبوں سے وہ کھجوریں بھی نکال کر اندر رکھ دی کہ ہم نے یہ سودا کر لیا، اس لیے اب مالک کی اجازت کے بغیر یہ کھجوریں بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہیں۔ اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے ابو دہدا کا یہ احسار دے کر کہا کہ اللہ رب العالمین نے میرے ابو دہدا کے لیے جنت میں کئی ایسے باغ عطا کر دیے ہیں، ابھی یہ دنیا میں ہیں، دنیا میں اللہ رب العالمین میرے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے یہ بشارت سنوا رہے ہیں کہ یہ ابو دہدا، فرمایا اس کے لیے اللہ نے جنت میں ایسے کئی باغات اس کے لیے تیار کر دیے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ابو دہدا جیسا بنا دے، ہمیں اپنے محبوب مال اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بھائیوں، یہ محبوب مال خرچ کرنے اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کر دیں تو پھر اس کو ضائع نہ کیجیے، ضائع بھی ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے جب خرچ کیا صدقے دل سے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا، لیکن بعد میں شیطان جو ہے عدو مبین یہ کہیں آپ سے ضائع نہ کروا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے یہ صدقات و خیرات، یہ اللہ کے راستے میں انفاق کرنا، یہ کبھی ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ رسم لا یتبعون منا ولا اذى، فرمایا کہ وہ جن پر انہوں نے خرچ کیا ان کو احسان نہ جتلائیں، احسان جتلایا تو یہ انفاق فی سبیل اللہ ضائع ہو گیا۔ تکلیف نہ دیں ان کو، کسی ایسی چیز کا مکلف نہ ٹھہرا دیں جو ان کے بس میں نہیں ہے۔ فرمایا اگر انہوں نے ان کو تکلیف دی تو فرمایا یہ ان کا احسان، یہ ان کا انفاق، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ ریاکاری نہ کریں، لوگوں کو دکھاتے ہوئے نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ نے لوگوں کے سامنے خرچ کیا ہے تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ میں ان بھائیوں کے سامنے خرچ کر رہا ہوں صرف اس نیت سے کہ میرے بھائیوں کے اندر ترغیب اور تحریض پیدا ہو، شوق پیدا ہو کہ یہ بھی میرے ساتھ اس طرح خرچ کریں۔ اس نیت سے آپ جو ہے اللہ کے راستے میں لوگوں اور دوستوں کے سامنے دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو ہم خرچ کریں اللہ تبارک و تعالی اس کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور اس کو ضائع ہونے سے محفوظ فرمائے، ہمیں اس دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے آخرت میں بھی اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطا کار ہیں، مگر میرے مولا تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ بیمار مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے میرے مولا تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ قرضدار مسلمانوں کے قرضیں اتار دے۔ اے میرے مولا کریم، جہاں جہاں بھی تیرے نام لیوا ستائے جا رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد اور نصرت فرما دے۔ اے اللہ عالم اسلام کی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے۔
اے میرے مولا کریم یا اللہ علم اسلام کو سر بلند فرما دے، اے اللہ علم کفر کو سرنگوں فرما دے، یا اللہ کفر کی طاقتوں کو توڑ دے، اے میرے مولا کریم یا اللہ تیرے علاوہ کوئی سپر پاور نہیں ہے یا اللہ، اے میرے اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتے ہوئے یا اللہ کفر کی طاقتوں کو پاش پاش فرما دے، اے میرے مولا کریم یا اللہ جو ہمارے بھائی بہنیں اے اللہ ہمارے بزرگ فوت ہو کر تیرے پاس آ چکے ہیں یا اللہ تو ان کے ساتھ معاملہ رحمت فرما دے، اے میرے اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما دے، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اے میرے مولا کریم یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے یا اللہ اپنے دین کے سپاہی غازی مجاہد بنا دے، اے میرے اللہ اپنے دین کے مبلغ بنا دے، اے اللہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا دے، اے میرے مولا کریم یا اللہ ہم سب کے لیے ہماری اولادوں کو سرمایہ بنا دے یا اللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے میرے مولا کریم تیرے دیے ہوئے ہاتھ تیرے سامنے پھیلا دیے تو انہیں خالی واپس نہ لوٹا، اے اللہ ہم سب کو حسب توفیق اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، اے اللہ ہمارے دلوں کی شرح فرما دے، اے اللہ ہمیں سخی بنا دے، اے اللہ ہمیں خرچ کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے محفوظ فرما دے، اے اللہ ہمارے نیک اعمال کو ریاکاری سے محفوظ فرما دے، اے اللہ اے میرے مولا کریم یا اللہ اپنے مخلص بندے بنا لے، اے میرے اللہ اے میرے مولا کریم یا اللہ میرا سنانا میرے بھائیوں کا سننا قبول و منظور فرما لے، اے اللہ جن بھائیوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا یا اللہ ہمیں ترغیب دلاتے ہیں یہ پروگرام کرنے کی یا اللہ ان کے لیے اس پروگرام کو صدقہ جاریہ بنا دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.